بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کسی کے دروازے کے پاس بہت زیادہ پانی والی جاری نہر ہو اور اس سے وہ شخص غسل کرتا ہو روزانہ 5 مرتبہ۔ عنوان ہمارا چل رہا ہے امید کا بیان۔ اس میں یہ روایت ہے حدیث نمبر 18۔ اس روایت میں بھی امید کی یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو، ایک مسلمان 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو 5 وقت کی نمازیں بھی چاہے اس کے علاوہ زائد کوئی نفل اعمال نہ بھی کرے تو یہ 5 وقت کی نمازیں بھی ایسی ہیں جیسے کوئی شخص روزانہ گھر کے دروازے کے پاس بہتی ہوئی نہر ہے جس میں بہت پانی ہے۔ بہت پانی کا مطلب صاف ستھرا، تھوڑا سا ہوتا ہے تو کچھ گند بھی ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پانی اور زیادہ پانی والی نہر، بہتا ہوا پانی، اور اس میں روزانہ کوئی 5 مرتبہ غسل کرے، کوئی میل باقی رہے گا، صاف ستھرا ہوگا۔ تو اسی طرح انسان نمازوں کی وجہ سے گناہوں سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اس میں جس طرح ایک امید کا پہلو ہے اور امید والی بات نظر آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ذہن میں رہے۔ ہم اپنے بارے میں خود ہی سوچ لیں کہ ایک شخص روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے تو اس کا میل دور ہو جاتا ہے، لیکن کون سا میل؟ جو عام لگنے والا میل ہے۔ اب اگر کسی نے تیل والا سالن استعمال کیا، ہاتھ پہ سالن لگا ہوا ہے اور وہ نہر کے اندر جا کے غسل کر کے باہر نکلتا ہے، ہاتھ کی بدبو ختم نہیں ہوگی، صابن استعمال کرنا پڑے گا۔ کوئی گریس لگ گئی ہے، کچھ اور لگ گیا ہے، تو جیسی کوئی چیز ہوگی اس کے لحاظ سے اس کو کوئی نہ کوئی دوائی استعمال کرنی پڑے گی یا صابن استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ خود ہم سمجھ سکتے ہیں، اس مثال سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو پھر اسی طرح عام جو گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ اور غلطیاں ہو جاتی ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، غفلتیں ہو گئیں، تو وہ معاف ہو جاتے ہیں اس طرح کی نمازیں پڑھنے سے۔ لیکن اگر کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا، کوئی بڑا گناہ ہو گیا، ایسا گناہ جس کی تلافی کی ضرورت ہے، تو پھر تو کرنا پڑے گا۔ بڑا گناہ ہے تو اس کے لیے جس طرح عام میل کے لیے جو جمع ہوا میل ہے اس کے لیے صابن کی ضرورت ہے، اسی طرح گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کی ضرورت ہوگی۔ صرف پانی کافی نہیں ہے عام میل صاف کرنے کے لیے، تو صرف نمازیں کافی نہیں ہیں عام گناہوں، بڑے گناہوں کو دھونے کے لیے۔ تو اسی طرح بہرحال عام جو غلطیاں، غفلتیں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ 5 نمازوں کی برکت سے اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو گویا انسان روزانہ پاک صاف ہو جاتا ہے، بڑا گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے۔ حدیث نمبر 19۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی انتقال کر جائے اور اس کے جنازے پر 40 لوگ کھڑے ہوں جو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتے ہوں، کسی کو، مومن ہوں، موحد ہوں، ایمان والے ہوں،
تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش اس مرنے والے کے حق میں قبول کرتے ہیں۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، یقوم علی جنازتہ۔ تو 40 لوگ بھی جمع ہو گئے جو نماز جنازہ اس کی پڑھ لیں، اور 40 لوگ کون؟ جو مؤمن ہوں، ظاہر ہے غیر مسلموں کا شمار نہیں ہے۔ تو مسلمان ہوں، موحد ہوں، 40 ہوں، اور وہ سب دعائیں نماز جنازہ کی دعا میں کیا پڑھتے ہیں؟ نماز جنازہ اصل میں نماز سے زیادہ دعا ہے۔ اللہ کے سامنے ہم مانگ رہے ہیں اس مرنے والے کے لیے کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ تو گویا کہ سب مل کر جو اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ گویا اس کے لیے سفارش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس کہ یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ یہ شفاعت ہے، سفارش ہے۔ تو 40 لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں اور اس میں وہ دعا پڑھ لیں جس میں اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی کی ہم سفارش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرتے ہیں، مرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو معافی کے اللہ تعالیٰ نے بہت راستے رکھے ہیں۔ یہاں پر امید کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں تو دونوں باتیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ امید ان چیزوں سے ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ خوف بھی ہونا چاہیے۔ کس گناہ پہ مواخذہ ہو جائے اور پکڑ ہو جائے، اللہ کی ناراضگی ہو جائے، ہمیں نہیں معلوم۔ کس نیکی کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں، ہمیں نہیں معلوم۔ انسان اپنی کوشش کرتا رہے۔ حدیث نمبر 20، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في قبة نحو من 40 فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قلنا نعم قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تقریباً 40 افراد تھے ایک خیمے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ تمام اہل جنت میں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام اہل جنت میں تمہاری یعنی اس امت کی تعداد 1/4 کے برابر ہو؟ کتنے انبیاء؟ 1,40,000 تقریباً انبیاء گزرے ہیں، تقریباً تمام انبیاء اور ان کی امتیں ملا کر ایک طرف، یہ امت ایک طرف، تعداد میں یہ ربع بن جائے، بہت بڑی تعداد ہے۔ ہم نے کہا، صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں، اس پر خوش ہیں یا رسول اللہ، تو بہت بڑی تعداد ہو گئی ہماری۔ یعنی ایک طرف اگر کل 4 انبیاء ہوتے اور ہم ربع ہوتے تو دوسروں کے برابر ہو جاتے، 4 انبیاء ہوتے، لیکن یہ تو 1,24,000 تقریباً اور ہم ربع، تو بہت بڑی تعداد ہو گئی گزشتہ امتوں کے مقابلے میں۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس پر راضی ہو کہ اس سے زیادہ اہل جنت کے 1/3 تعداد تمہاری ہو، اس امت کی ہو؟ قلنا نعم، ہم نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ تم لوگ اہل جنت کے آدھے ہوگے۔ تمام ایک طرف امت محمدیہ، ایک طرف آدھے۔ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس پر اور اضافہ فرمایا ہو، اور بعض روایتوں میں 2/3 اس امت کے اور 1/3 گزشتہ تمام امتوں کے بیان کیے گئے ہیں۔ واللہ عالم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کے آدھے ہوگے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں داخل ہونے والے صرف مسلمان ہی ہوں گے، تو غیر مسلم جتنے بھی ہیں سب کو نکال دو،
جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ تو سب خارجی ہو گئے، جنت میں داخل ہونے والے صرف مسلمان ہوں گے جو نبی کی، چاہے گزشتہ انبیاء میں سے جو بھی نبی گزرا، انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے والے اور ماننے والے، نفس المسلمہ۔ اور مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، تو گزشتہ امتیں تو بہت سی آئیں لیکن ان میں ایمان لانے والوں کی تعداد کم رہی ہے۔ تو ایمان لانے والوں میں اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ امتوں میں ایمان لانے والے کم تھے، اس امت میں زیادہ ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو گزشتہ تمام امتوں میں ایمان لانے والے آدھے اور باقی آدھے اس امت سے پورے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں تو صرف مسلمان ہی داخل ہوگا، اور تم مشرکین کے اور غیر مسلموں کے مقابلے میں تعداد میں نہیں ہو مگر اتنے جیسے سفید بال سیاہ بیل کی کھال کے اوپر ہو، یا اسی طرح جیسے سیاہ بال سفید یا سرخ بیل کی کھال کے اوپر ہو۔ تو پورا بیل ہے جو سیاہ رنگ کا ہے، اس میں ایک سفید بال کتنا چھوٹا معمولی سا نظر بھی نہیں آتا۔ اسی طرح تمام انسانوں میں مسلمانوں کی تعداد تمام زمانوں میں اگر شمار کریں تو ایسی ہی ہے جیسے پورے بیل، سیاہ بیل میں ایک سفید بال ہو۔ آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 21۔ بس اب روایتوں سے ہی ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی، کوئی مزید تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم القيامة دفع الله الى كل مسلم يهوديا او نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی ہر مسلمان کی جانب ایک یہودی یا نصرانی کو دیں گے اور یہ فرمائیں گے کہ یہ تمہارا بدلہ ہے دوزخ کی طرف سے، یہ تمہارا فدیہ ہے دوزخ کی طرف سے، یہ تمہارے بدلے میں دوزخ میں چلا جائے گا۔ مفہوم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی، اللہ تعالیٰ جانتے تھے کون جنتی کون دوزخی، اللہ تعالیٰ نے نظام کے اعتبار سے ہر جنتی کی ایک جگہ، ہر انسان کی ایک جگہ جنت میں رکھی ہے، ایک جگہ دوزخ میں رکھی ہے، ہر انسان کی۔ تو ہر انسان کی ایک جگہ جنت میں ہے، ایک جگہ دوزخ میں ہے۔ اب جو لوگ جنت کے مستحق بن گئے تو ان کی دوزخ والی جگہ کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا دیکھو یہ جو ہے نا یہ تمہاری دوزخ کی جگہ لے لے گا، تمہاری دوزخ کی جگہ بھرنے کے لیے یہ آ گیا تو اس لیے تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کہا گیا ھذا فکاکک من النار، تمہارے بدلے میں یہ دوزخ میں چلا جائے گا، تمہاری جگہ پر کرنے کے لیے اس کو ہم بھیج دیتے ہیں، یہ اپنی جگہ دوزخ میں جو ہے اس میں بھی جائے گا، تمہاری جگہ میں، دونوں جگہ اس کو مل جائیں گے دوزخ کی۔ یہ ہے اس حدیث کا مفہوم۔ اسی طرح برعکس معاملہ ہوگا کہ جو شخص دوزخ میں جا رہا ہے اس کی جنت والی جگہ خالی رہے گی، اور وہ تو بہت بڑی جگہ ہوگی، اس لیے کہ دوزخ میں جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور وہ سب جو دوزخ میں جائیں گے، جن کی ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جانا جن کے لیے طے ہے، تو ان کی جگہ جنت والی خالی ہوگی، وہ جنت والی جگہ اہل ایمان کو دے دی جائے گی۔ وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب امثال الجبال یغفرها اللہ لهم، رواہ مسلم۔ انہی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز کچھ لوگ آئیں گے، کچھ مسلمان آئیں گے ایسے گناہ لے کر جیسے پہاڑوں کے برابر، بذنوب امثال الجبال، پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیں گے، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ کس کے ساتھ ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن ہوگا، یہ بھی معاملہ ہوگا۔ حدیث نمبر 22۔ آگے امام نووی نے ھذا فکاکک من النار کے الفاظ جو ہیں اس کی تشریح کی ہے، جو میں نے وضاحت کر دی وہ کافی ہے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 22۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، مؤمن کو قیامت کے دن اپنے رب سے قریب کیا جائے گا، مؤمن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے قریب کیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا پردہ اس پر ڈال دیں گے۔ سترہ ہے، پردہ ہے، رحمت کا پردہ کیا چیز ہے واللہ عالم، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح کر دیں گے، معاملہ اس طرح ہوگا کہ اب اللہ تعالیٰ اس سے جب کلام کر رہے ہیں تو اور کوئی دیکھ نہیں رہا، سن نہیں رہا، اس لیے کہ تمام شروع سے اخیر تک اولین آخرین سب جمع ہوں گے، تو ان تمام کے سامنے اس سے سوال جواب نہیں، تنہائی میں سوال جواب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پردہ اس پر ڈال دیں گے، پھر پردہ ڈالنے کے بعد کہ کیا بات ہو رہی ہے کسی کو پتہ نہیں، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کا اقرار کروائیں گے۔ فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، فلانا گناہ یاد ہے؟ ہاں یاد ہے یا اللہ، مجھے یاد ہے، میں نے کیا تھا۔ فلانا گناہ یاد ہے؟ وہ یاد ہے تنہائی میں بیٹھے تھے، یہ گناہ کیا تھا، یاد ہے کسی کے ساتھ بیٹھے تھے، یہ بات کی تھی، یاد ہے اس وقت یہ بات کہی تھی۔ فَيَقُولُ رَبِّ أَعْرِفُ، انکار تو کر نہیں سکے گا، کہے گا یا اللہ میں جانتا ہوں، ڈر رہا ہوگا، اندر اندر ڈر رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا اب میرا معاملہ ہوگا۔ جب گناہ سامنے آئیں گے، قَالَ فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ متفق علیہ۔ اللہ تعالیٰ آخر میں یہ فرمائیں گے کہ دیکھو دنیا میں نے پردہ ڈال دیا تھا نا، کسی کو پتہ نہیں چلا، تم نے چپکے سے گناہ کیا تھا، چپکے سے گناہ کیا تھا، باہر کے لوگ تو تمہیں نیکی سمجھتے رہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے۔ تو دنیا میں نے گناہ پر پردہ ڈالا، آج بھی میں معاف کر دیتا ہوں، اس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اس کے نیکیوں کا صحیفہ اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال اس کو دے دیا جائے گا۔ یہاں عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چھپا کر رکھا، آخرت میں معاف کرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتے کہ اچھا ٹھیک ہے اس کے گناہ تھے، کون سے گناہ، چلو اس پر بھی پردہ ڈالا، لیکن معافی کا تو اظہار ہو جاتا کہ اچھا سب کے سامنے کہ میں اس کو معاف کر رہا ہوں، وہ بھی نہیں۔ ہمارا معاملہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اچھا ٹھیک ہے، اس کی غلطی جب اس نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، ہمیں دل چاہتا ہے اس کا تذکرہ کریں، اس کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا، چلو چھوڑو رہنے دو، تو ہم نے اس پر پردہ ڈال دیا، بہت اچھی صفت ہے اگر کسی میں یہ صفت ہو۔ اس کے بعد ہماری اس سے بات ہوئی، ہم بھی چھپکے سے دیکھو تم نے یہ کیا تھا، وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے کیا تھا۔ ایسا عام طور سے دنیا میں ہوتا نہیں، اس لیے کہ جو مجرم ہوگا وہ عام طور سے دھوکہ، جھوٹ، یہ سب چیزیں تو دنیا میں عام ہیں، یہ تو ایمان والوں کی بات چل رہی ہے، ورنہ تو جو جرم کرتے ہیں وہ جرم کر کے اقرار ہی نہیں کرتے۔ اس کے بعد چلو ٹھیک ہے، یہ سب معاملے کے بعد ہم کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے میں معاف کر دیتا ہوں، چھوڑو، تم نے جو لے لیا تھا میں نے معاف کر دیا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کسی جگہ تشریف لے گئے، سفر تو ان کے چلتے ہی رہتے تھے، کسی جگہ تشریف لے گئے اور لیٹے ہوئے تھے، اپنا اوپر والا جو کپڑا ہے اس میں وہ ایک جگہ ٹانگ دیا، اس میں کچھ تھوڑے بہت روپے رکھے ہوئے تھے، ایک شخص آ کر اس میں سے پیسے نکالے، لے کر چلے گئے۔ یہ سب وہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا نہیں، یہ دیکھتے رہے، لیٹے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے۔ کسی نے کہا بھی کہ آپ نے جب دیکھا تھا تو آپ کہ کون ہے تو آپ روک لیتے، ظاہر ہے بیچارہ کوئی ضرورت مند ہوگا تبھی تو آ کر لیا ہے، کوئی ضرورت مند ہوگا تبھی تو آ کر لیا ہے، میں تو اسی وقت اس کو معاف کر دیا، اس کو دے دیے تھے۔ اب واپس گھر جانے کے لیے، اپنے یہاں پہنچنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، قرض ادھار لیا اور واپس پہنچے۔ یہ بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔
بہرحال کہاں ان واقعات میں جائیں گے۔ بہرحال اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، خاص طور پہ اللہ کے وہ بندے جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ معافی کا رہتا ہے۔ تو یہ عجیب اللہ کا معاملہ ہے کہ گناہ کیا تب بھی پردہ ڈالا، کوئی نعمتیں بند نہیں کی، جب اس کو معافی جب اس سے اقرار کروایا تب بھی پردہ ڈالا تاکہ لوگوں کے سامنے گناہ آ ہی نہ جائے، آخرت میں بھی نہ آئے، ورنہ اس کی ضرورت نہیں، سب کے سامنے سوال کر لیتے، سب کے سامنے معافی ہو جاتی۔ معاف کر دیا، اس کا بھی اعلان نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اس کے گناہ تھے میں نے معاف کر دیا، وہ بھی نہیں، وہ بھی چپ کر دیا اور ختم۔ بس وہ تو لوگوں کے سامنے ایسا آئے گا جیسے بس نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لے کر آ رہا ہے، کامیاب ہو گیا، پتہ ہی نہیں کہ آگے بات کیا ہوئی ہے۔ عجیب اللہ کا نظام ہے۔ الستار، پردہ ڈالنے والا، وہ اللہ گناہوں پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نیکیوں پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت نیکی کرتا ہے، کتنی عبادتیں کرتا ہوگا، لوگوں کے ذہن میں پتہ نہیں کبھی کبھی بعضوں کے بارے میں اتنا حسن ظن ہو جاتا ہے کہ یہ کرتا ہوگا اور راتوں میں اتنی عبادتیں کرتا ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے کہ ہماری نیکیاں دوسروں سے بہت کم ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں ہماری نیکیاں زیادہ ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ عجیب اللہ کا نظام ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال رجل ألي هذا يا رسول الله قال لجميع أمتي كلهم متفق عليه۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کو بوسہ دے دیا۔ ہوا یہ تھا کہ یہ کچھ خریدنے گئی کوئی عورت، یہ بیچتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اندر آ جاؤ، یہاں اچھا مال رکھا ہوا ہے، یہاں دیکھ لو۔ وہاں اندر دکان میں گئی تو اس کو بوسہ دے دیا۔ صحابہ کی شان بھی عجیب تھی۔ ہم لوگ پہلے حصے پر تو نظر رکھتے ہیں کہ اچھا صحابی اور کسی اجنبیہ عورت کو بوسہ، لیکن آگے کیا ہوا وہ دیکھنا ہے۔ یہ لوگ رضی اللہ عنہم ورضوان صرف اس وجہ سے نہیں تھے کہ گناہ نہیں کیے، اس وجہ سے کہ گناہ پہ کتنی ندامت ہوتی تھی۔ اب ان سے گناہ تو ہو گیا، اب کون ایسا ہوگا جو اس کو ظاہر کرے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجلس میں جا کر صحابہ کے سامنے اقرار کرے۔ یہ ان کی شان تھی۔ ندامت جب آتی ہے تو انسان عزت کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، بس معافی ہو جائے، چاہے جو سزا ملنی ہے مل جائے۔ میں صرف عام طور پہ ہم لوگوں میں جو ہوتا ہے اس کا میں بتا رہا ہوں کہ ایک غلطی ہو جاتی ہے تو انسان اس غلطی کو چھپانے کے لیے جو تعویلات کرتا ہے، اپنے آپ سے بھی تعویل کرنی نہیں، اس میں کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اچھا ٹھیک ہے اگر غلطی کا احساس بھی ہو گیا تو چلو ہم تنہائی میں توبہ کر لیں گے۔ یہ ندامت صحابہ والی تو اس کے قریب بھی ہم نہیں پہنچے ہیں۔ یہ لوگ رضی اللہ عنہم ورضوان اس وجہ سے نہیں کہ گناہ نہیں، لیکن اگر کبھی غلطی، اور بسا اوقات ان سے اللہ تعالیٰ غلطیاں کرواتے تھے کہ آئندہ آنے والی امت کے سامنے ایک سبق اور ایک عبرت اور ایک نصیحت باقی رہے۔ صحابہ سے غلطیاں ہوئی، جو کام صحابی کے شان کے خلاف، جو کام نبی کی شان کے خلاف نہیں تھا وہ نبی سے کروایا گیا۔ غلطیاں ایسی بعض چیزیں جو نبی کی شان کے خلاف نہ ہوں، چھوٹی چھوٹی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں تاکہ امت کے سامنے نمونہ آئے، دین مکمل ہو۔ جو کام صحابہ کی جو نبی کی شان کے خلاف تھا تو صحابہ سے کروایا گیا، اور جو کام صحابہ کی شان کے بھی خلاف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے اس طرح کی بعض غلطیاں ہوئی جس سے امت کے سامنے ایک نمونہ آیا کہ ایسی غلطی کے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ یہ کہ مستقل ایک دین کو سمجھنے کے لحاظ سے، بڑوں کو سمجھنے کے لحاظ سے یہ ایک اصولی بات ہے۔ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے مابین جو معاملہ ہوا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ ایک جماعت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تو دوسری جماعت تو ظاہر ہے وہ کفر میں داخل ہو جاتی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہو سکتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ معاملہ پیش آیا،
اس سے امت کے سامنے کتنے احکام سامنے آئے کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، جب دونوں طرف مسلمان ہوں اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حق ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حق ہے، دونوں اللہ کی رضا کی خاطر لڑ رہے ہیں، اس وقت کیا احکام جاری ہوں گے، جنگ کے احکام کیا ہوں گے، مال غنیمت کے احکام کیا ہوں گے۔ بہرحال تو ایک شخص نے ایک عورت کو بوسہ دے دیا، دل میں ندامت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو اطلاع دی، یا رسول اللہ میں نے ایک غلطی کی ہے، جو سزا ہو دے دیجئے، میں تیار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں جو سزا ہو دے دیجئے، میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، نماز قائم کیجئے دن کے دونوں کناروں میں، طرفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، رات کی گھڑیوں میں۔ تو صبح کی نماز ہو گئی، شام کی نماز ہو گئی، فجر کی نماز، عصر کی نماز بھی اس میں آ جاتی ہے، نہار کا شروع کا حصہ، اخیر کا حصہ، رات کی گھڑیوں میں مغرب عشاء آ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کیجئے مختلف اوقات میں، تو اس سے کیا ہوگا، ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، نیکیوں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ گناہوں کے اثرات اس سے مٹ جاتے ہیں۔ انسان نماز پڑھتا ہے، نماز میں سجدے میں جاتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، سجدے سے اٹھتا ہے، کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، گناہ معاف ہوتے ہیں، پھر سجدے میں جاتا ہے، پھر اخیر میں تحیات پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور سب سے اخیر میں پھر اللہ تعالیٰ سے پھر دعا مانگتا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے، پھر گناہ معاف ہوتے ہیں، سلام پھیرتا ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، پھر استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک شخص جو وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے سنا، اچھا گناہ کیا اور آ کر نماز پڑھی، گناہ معاف ہو گیا۔ تو اس شخص نے جو وہاں تھے، بعض روایتوں میں ہے کہ دوسرے شخصوں نے بھی پوچھا تھا، بہرحال اس روایت میں یہ کہ اسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا صرف میری خصوصیت ہے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا ہے کہ میرا وہ گناہ معاف ہو گیا نماز سے؟ فرمایا نہیں، لجمیع امتی کلہم، میری پوری کی پوری امت کے لیے یہی حکم ہے کہ نماز پڑھیں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر یہ صحابی یہ غلطی نہ کرتے تو امت کے سامنے یہ حکم نہ آتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ایسے بڑے، اتنے عظیم لوگ، اتنے بڑے لوگ، اتنے برگزیدہ بندے، ان سے ایسی غلطیاں ہوئیں جس سے ہمارے سامنے یہ احکام آ گئے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اصبت حدا فاقمه علی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے ایسا کام کیا ہے جس سے حد ہونی چاہیے، آپ حد مجھ پر قائم کر دیجئے۔ حد کا مطلب کیا؟ اصطلاحی معنی میں اصل میں حد کے معنی رکاوٹ، حد کو ہم سزا کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، ورنہ اصطلاحی معنی میں تو حدود وہ ہیں جو 5 قسم کی سزائیں ہیں جو خاص صورتوں میں ہیں۔ کسی نے زنا کر لیا تو اس کی سزا ہے، اس لیے کہ اس سے انسان کے عزت، انسان کی پاک دامنی پر اثر پڑتا ہے، نسل پہ اثر پڑتا ہے، نسب محفوظ نہیں رہتا۔ کسی نے چوری کر لی تو ہاتھ کاٹا جائے گا، مال محفوظ نہیں رہتا، مال کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حد سرقہ کا حکم فرمایا، چوری کی حد۔ دماغ کی حفاظت اور انسان کی سوچنے کی صلاحیت باقی رہے، انسان کا دماغ درست کام کرے، اس کے لیے انسان اگر اس کو ختم کرنے کے لیے انسان نشہ شراب پی لیتا ہے، شراب پینے کے نتیجے میں دماغی حالت درست نہیں رہتی، اس کے لیے شراب پینے کی جو حد ہے اس کا حکم فرمایا۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کے نسب پہ حملہ کرتا ہے اور تہمت لگاتا ہے زنا کی، تو اس کے لیے بھی حد قذف، تہمت کی جو سزا ہے حد قذف۔ تو یہ مختلف سزائیں ہیں، زنا کی،
شراب پینے کی تہمت لگانے، زنا کی تہمت لگانے کی، چوری کرنے کی، اور اس کے علاوہ ایک دو اور ہیں جس کو کہا جائے گا، جس کو قطاع و طریق وغیرہ جنہوں نے فقہ کے مسائل پڑھے ہیں وہاں آتے ہیں، ڈاکوؤں وغیرہ کے احکام۔ تو بہرحال یہ خاص قسم کے بعض 5 قسم کی سزائیں ہیں جس پر شریعت نے متعین سزا فرمائی ہے قرآن کریم میں اور احادیث میں، کہ اس کے لیے یہ سزا ہوگی۔ یہ متعین سزا بعض خاص جرائم کے لیے جو متعین کی گئی ہے، یہ حدود کہلاتی ہیں، یہ حدود کہلاتی ہیں۔ ہم ان تفصیلات میں تو نہیں جاتے۔ بہرحال انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایسا کام کیا جس سے مجھ پر سزا ہونی چاہیے، فاقم ہو علیہ، مجھ پر سزا قائم کر دیجیے۔ اب وہ کیا تھا انہوں نے بتایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نہیں۔ بظاہر ایسا تھا کہ کوئی گناہ ہو گیا تھا اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو کوئی چند کوڑے لگا دیں اور گناہ معاف ہو جائے، کوئی تکلیف ان کو کوئی سزا دے دی جائے۔ اب انہوں نے بتایا نہیں، یہ نہیں تھا کہ زنا کیا ہے، چوری کی ہے، یا ایسا کوئی کام کیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے کوئی ایسا کام کیا جس پر سزا ہونی چاہیے، آپ سزا قائم کر دیجئے۔ اب نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، نہ انہوں نے بتایا۔ وحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت آ گیا۔ فصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قضى الصلاة قال یا رسول اللہ انی اصبت حدا فاقم فی کتاب اللہ۔ نماز کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو پھر دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایسا کام کیا ہے جس سے مجھ پر سزا ہونی چاہیے، آپ مجھ پر سزا نافذ کیجئے کتاب اللہ کے حکم کے مطابق۔ قال هل حضرت معنا الصلاة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہمارے ساتھ نماز میں حاضر و شامل ہوئے تھے؟ قال نعم، جی ہاں یا رسول اللہ، نماز تو ساتھ پڑھی ہے۔ قال قد غفر لك، تمہاری مغفرت کر دی گئی، بے فکر رہو۔ نیچے امام نووی نے اصبت حدن کے معنی میں لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ نہیں ہے جو حدود شرعی ہوتی ہیں، حد زنا وغیرہ، کوئی اور گناہ ہو گیا تھا جس کی بنا پر تعزیر ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ مطالبہ کر رہے تھے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نہیں، انہوں نے بتایا نہیں۔ وہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ ان کی ندامت، ان کی نماز، ان کے توبہ استغفار سے اللہ نے گناہ معاف کر دیا ہے، سزا کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 25، وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیرضى عن العبد ان یأکل الاکلة فیحمدہ علیہا او یشرب الشربة فیحمدہ علیہا، رواہ مسلم۔ انہی سے یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس بندے سے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی چھوٹی چیزوں پر، کون سی چیز پر خوشی ہوتی ہے؟ یہاں تہجد کی بات نہیں ہو رہی، نوافل کی اور تلاوت کی بات نہیں ہو رہی، تسبیحات کی بات نہیں ہے۔ کس کی بات ہے؟ ہمارے مطلب کی بات، ہمارے مطلب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ایسے بندے سے جو ایک وقت کھانا کھاتا ہے، اللہ کے حمد بیان کر دیتا ہے، ایک مرتبہ کوئی پینے کی چیز پیتا ہے، اللہ کی حمد بیان کر دیتا ہے۔ کتنا آسان معاملہ ہے۔ وہی میں نے کہا ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، کھانے پینے والے لوگ، کھاؤ، کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو، دل سے بھی، زبان سے بھی، اور عمل سے بھی۔ اب اللہ کی نعمت کو کھایا ہے، اس سے جو قوت حاصل ہوئی ہے، صحت حاصل ہوئی ہے، اب اس کے بعد گناہ کرنا، وہ اس نعمت کی ناقدری ہو جائے گی۔ لیکن کم از کم دل سے اور زبان سے تو شکر ادا کر ہی دے انسان فوراً۔ بہتر تو یہ ہے کہ انسان درمیان میں کھانے کے دوران بھی الحمدللہ الحمدللہ اللہم لک الحمد و لک الشکر نہ ہو، کوئی حرج نہیں۔ شروع میں بسم اللہ پڑھ لی، بسم اللہ و برکت اللہ، اور اخیر میں الحمدللہ الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا مسلمین، یہ دعا پڑھ لی۔ تو کھانے کے شروع میں، کھانے کے اخیر میں دعا پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس پر بھی راضی ہو جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں بندے سے کہ دیکھو ایک مرتبہ کھانا کھاتا ہے اور اللہ کے حمد بیان کرتا ہے۔ اور کھانے پر جو فضیلتیں ہیں وہ تو عجیب ہی ہیں، یعنی کھانے پر نہیں لیکن کھانے کے نتیجے میں۔ ایک حدیث ہے جس کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص کھانا کھاتا ہے اور کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی
अतअमनी हादा वरज़क़नीही मिन गैरि हौल मिन्नी वला क़ुव्वा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हादा अत्तअम वरज़क़नीही मिन गैरि हौल मिन्नी वला क़ुव्वा। अल्लाह ही की तमाम तारीफ़ें हैं कि जिसने मुझे ये खाना खिलाया, मुझे रोज़ी दी, रोज़ी के तौर पर यह खाना दिया, मेरी उसमें कोई क़ुव्वत, मेरी तरफ से उसमें कोई मेरी सलाहियत का, मेरी क़ुव्वत का दखल नहीं, खालिस अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ने दिया। कोई शख्स ये दुआ पढ़ लेता है तो हदीस में आता है गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये मैं कह रहा हूँ, कोई तहज्जुद की बात नहीं हो रही, तवील तस्बीहात और तिलावत की बात नहीं हो रही, हज उम्रे की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है खाना खाकर हम्द बयान करने की। अल्लाह की नेमतें कितनी ज़्यादा हैं, अल्लाह की तरफ से उम्मीद के रास्ते कितने खुले हुए हमारे लिए। हदीस नंबर 26। वअन अबी मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह तआला यबसुतु यदहु बिल्लैलि लियतूब मुसीउन नहारी व यबसुतु यदहु बिन्नहारी लियतूब मुसीउल लैलि हत्ता तत्लुअ अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा। रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपना हाथ फैलाते हैं रात के वक्त ताकि दिन में गलती और गुनाह करने वाला तौबा कर ले। अल्लाह ताला दिन के वक्त अपना हाथ फैलाते हैं ताकि रात में गलती और गुनाह करने वाला तौबा कर ले। और ये सिलसिला एक दिन नहीं होता, रमज़ान में नहीं होता, जुमा के दिन नहीं होता, बल्कि रोज़ाना ये होता है, होता रहेगा यहाँ तक कि सूरज मगरिब की जानिब से तुलू हो जाए, उसके बाद ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अल्लाह ताला हाथ फैलाते हैं कि मतलब अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खुले हैं। दिन में तौबा करे, रात में तौबा करे, जब चाहे तौबा करे, तौबा के दरवाज़े हर वक्त खुले हुए हैं। या इंसान की मौत आ जाए, रूह निकलनी शुरू हो गई, गले तक आकर अटक गई, अब या ये कि तुलू अश-शम्स मिन मग़रिबिहा, सूरज मगरिब की जानिब से तुलू हो जाए, उस वक्त तक तौबा का दरवाज़ा खुला है। हदीस नंबर 27, तवील हदीस है। ये तवील हदीस पढ़ेंगे तो उसके बाद तो फिर एक मुख्तसर सी हदीस रह जाएगी जिससे बाब हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये वाला मेरा ख्याल है 10 मिनट में हो जाएगी इंशाअल्लाह, तो कर लेते हैं बग़ैर तफसील के। हदीस का मफ़हूम तो वाज़ेह है, साथ साथ तर्जुमा और मफ़हूम बताता रहता हूँ। हदीस नंबर 27। वअन अबी नजीह अम्र इब्न अबसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अस्सुलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्तु व अना फ़िल जाहिलियति अज़ुन्नु अन्न अन्नास फ़ी ज़लालतिन व अन्नहुम लैसू अला शैइन। अबू नजीह अम्र इब्न अबसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुलमी हैं, ये फरमाते हैं कि मैं जाहिलियत के दौर में ये समझा करता था कि लोग गुमराह हैं, कि लोग जो बुत परस्ती वगैरह करते हैं ना, ये गलत है। शुरू से उनको बुत परस्ती से नफरत थी कि लोग गुमराही में मुब्तला हैं। वलई अन्नहुम लैसू अला शै, और वो किसी सही रास्ते पर नहीं है। लेकिन सही रास्ता क्या है वो भी नहीं पता था, इतना समझता था कि ये गलत कर रहे हैं। वहुम याबुदून अल-अवसान, इस हाल में कि वो बुतों की इबादत करते थे। बुत परस्ती को मैं शुरू से गलत समझता था। अब क्या हुआ, फसमअतु बिरजुलिन बिमक्कत युखबिरु अखबारन फ़क़अदतु अला राहिलती फ़क़दिमतु अलैहि। मैंने एक शख्स के बारे में सुना मक्का मुकर्रमा में जो ख़बरें बताता है, यानी गैब वगैरह की ख़बरें, दूसरी ख़बरें, आसमानी ख़बरें वगैरह बताता है। तो मैं अपनी सवारी पर, ऊँटनी पर बैठा, उनके पास गया। वो कौन थे? फ़इज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तख़फ़ियन जुराअ अलैहि क़ौमुहु। तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में मैंने सुना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपने आप को पोशीदा रखा करते थे, छुप कर रहा करते थे। बहुत ज़्यादा खुलेआम दावत इस्लाम की नहीं थी, बल्कि कोई मिलने भी जाता था तो उनके लिए भी ख़तरा होता था। और वाक़यात भी हैं, सहाबा मिलने आते थे, कोई आते मिलना, इस्लाम कबूल करना चाहते, मिलने आना चाहते तो छुप छुप कर चले जाते थे। तो खैर
یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھل کر کوئی عبادات نہیں فرماتے تھے، اور کہاں ہیں وہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ آپ کی قوم آپ کے خلاف بہت زیادہ مخالفت میں لگی ہوئی تھی۔ فتلطفت حتی دخلت علیہ بمکہ تھا، میں نے کچھ حیلے تدبیریں اختیار کی ادھر ادھر کی، اور میں نے کسی طریقے سے مکہ مکرمہ میں ان سے ملاقات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے میں چلا گیا۔ فقلت له ما انت، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو قال انا نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں۔ چونکہ نبی کا لفظ تو ان کو پتہ نہیں تھا، کبھی سنا نہیں تھا۔ قلت وما نبی، میں نے کہا نبی کیا ہوتا ہے؟ قال ارسلنی اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے احکام دیے ہیں، یہ ہے نبی۔ قلت وبأي شيء ارسلک، کون سی تعلیمات لے کر اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ قال ارسلنی بصلة الارحام وکسر الاوثان وان یوحد اللہ لا یشرک به شیء۔ تین باتیں خاص طور سے فرمائیں جو یاد ہیں۔ ایک، صلہ رحمی، نماز بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، روزے بعد میں، تسبیحات بعد میں، تہجد بعد میں، پہلا حکم صلہ رحمی۔ اور ہمارے یہاں سب سے اخیری چیزیں ہوتی صلہ رحمی ہوگی، بڑے بڑے عبادات کرنے والے صلہ رحمی اخیری درجے میں آ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم لے کر بھیجا صلہ رحمی کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ تو خاندان ٹوٹنے شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ہو سکا جوڑنے کی کوشش کی، لیکن اسلام کی دعوت میں رکاوٹ نہیں آنے دی۔ صلہ رحمی کی تعلیم بنیاد تھی تاکہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ خاندانوں کو توڑنے آئے، لیکن حق بات کہنے میں رکاوٹ نہیں پیش آئے اس کی وجہ سے کہ نہیں توحید کی دعوت ہوگی تو صلہ رحمی کے خلاف ہو جائے گا۔ نہیں، صلہ رحمی کی کا حکم بعد میں، توحید پہلے ہے، ظاہر ہے۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت کے ساتھ بھی فرماتے تھے کہ والدین غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اولاد غیر مسلم ہے اچھا سلوک کرو۔ ارسلنی بصلۃ الارحام، صلہ رحمی کے ساتھ بتوں کو توڑنا، اور یہ کہ اللہ کا کہ ایک اللہ کو مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ مجھے بات پسند آئی۔ قلت فمن معك على هذا، میں نے پوچھا آپ کے ساتھ اس کام میں اور بھی کوئی ہے؟ قال حر وعبد، فرمایا ہاں آزاد بھی ہے غلام بھی ہے۔ کون تھے؟ فرماتے ہیں ومعه يومئذ ابو بکر وبلال رضی اللہ عنہما، اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر تھے حر جو آزاد تھے، بلال تھے جو غلام تھے۔ قلت، مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگی۔ جس دین میں داخل ہونے کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کون سے منصب کا آدمی ہے، چھوٹا بڑا ہر طرح کے لوگ، غلام بھی آزاد بھی ہر طرح کے لوگ، وہ بھی غلام بھی کون؟ حبشہ سے آیا ہوا بلال حبشی۔ جس دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی پابندی نہیں، کوئی خرچہ نہیں، کوئی فیس نہیں، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ جوڑ ہی جوڑ، صلہ رحمی ہے، اچھی تعلیمات ہیں۔ تو قلت، میں نے عرض کیا کہ انی متبعک، میں آپ کے متبعین میں شامل ہوتا ہوں، میں بھی آپ کی اتباع کرتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں۔ قال انک لن تستطیع ذلک یومک ھذا الا تری حالی وحال الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آج تم یہ کام، ابھی تمہیں یہ کام کرنا تمہارے لیے مشکل ہے۔ یہ نہیں کہ اسلام میں داخل نہ ہو، اسلام میں داخل ہونا تو الگ بات ہے، مطلب ہے کہ اسلام کا اعلان نہیں کر سکتے ابھی۔ آج تم اسلام کا اعلان نہیں کر سکتے ہو، دیکھتے نہیں میرا اور لوگوں کا کیا حال ہے، لوگوں کے ساتھ میرا کیا حال ہو رہا ہے، لوگ کس طرح، مسلمان کس طرح رہ رہے ہیں اور غیر مسلم کس طرح ظلم پہ اترے ہوئے ہیں۔ وَلَكِنْ ارْجِعْ إِلَىٰ أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي، ابھی لوٹ جاؤ اپنے گھر، اور جب میرے بارے میں سنو کہ میں غالب ہو گیا ہوں، میں غالب آ گیا ہوں، تب میرے پاس آ جانا۔ کتنا یقین تھا اس وقت جب کہ آپ محفوظ مخفی چھپ کر رہتے تھے، اس وقت آپ کو یقین تھا کہ اسلام کو غلبہ آنے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میرے بارے میں یہ سن لو کہ میں غالب آ چکا ہوں، تب آ جانا میرے پاس۔ قال
فذهبت الیہ، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بھی بتا دیا گیا ہوگا کہ اس وقت تک حیات رہیں گے، اور یہ بھی کہ غلبہ آئے گا اور غلبے کے وقت تک یہ ہوں گے، اس وقت آ جانا۔ فذهبت الی اہلی، میں دوبارہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ گیا۔ وقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، ایک زمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وکنت فی اہلی، میں تو اپنے گھر والوں میں ہی تھا۔ فجعلت اتخبر الاخبار، ہاں خبریں معلوم کرتا رہتا تھا، لوگوں سے پوچھتا رہتا تھا کیا احوال ہیں، کیا ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبریں پوچھ لیتا تھا۔ واسأل الناس حين قدم المدینہ حتى قدم نفر من اہل المدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو میں لوگوں سے اس بارے میں بھی پوچھتا رہتا تھا، یہاں تک کہ میرے قوم کے خاندان کے کچھ افراد ہی، میرے قوم کے کچھ افراد مدینہ منورہ گئے۔ فقلت، تو میں نے ان سے پوچھا، ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدینہ، یہ فلاں جو مدینہ منورہ آئے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کیا احوال ہیں؟ فقالوا الناس الیہ سراع، تو میرے قوم کے لوگوں نے کہا کہ لوگ تو بہت جلد ان کی بات کو قبول کر رہے ہیں، بہت تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ وقد اراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، لوگوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا لیکن نہیں کر سکے۔ فقدمت المدینہ، تو میں مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ فدخلت علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں داخل ہوا۔ فقلت یا رسول اللہ اتعرفنی، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ قال نعم انت الذی لقیتنی بمکہ، ہاں میں جانتا ہوں، مکہ مکرمہ میرے پاس آئے تھے ملنے، یاد تھا۔ قال فقلت یا رسول اللہ اخبرنی عما علمک اللہ واجہلہ، یا رسول اللہ مجھے وہ باتیں سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں اور میں نہیں جانتا۔ اب وہ تمام باتیں تو نہیں ہو سکتی تھی ایک مجلس میں، آگے یہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اخبرنی عن الصلاۃ، نماز سکھائیے۔ قال صلی صلاۃ الصبح، فجر کی نماز پڑھ لیا کرو۔ ثم اقصر عن الصلاۃ حتی ترتفع الشمس قید رمح، پھر نماز پڑھنے سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج نیزے کے برابر بلند ہو جائے، یعنی اشراق کا وقت ہو جائے۔ فإنها تطلع حين تطلع بین قرنی شیطان، اس لیے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ایسے حال میں طلوع ہوتا ہے کہ شیطان کی دونوں سینگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ شیطان کا بھی عجیب تماشا ہے کہ جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ سورج کے لیے سجدہ کرتے ہیں، شیطان وہاں کھڑا ہو جاتا ہے اور شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ایسا لگتا ہے جیسے سورج اس کے سینگوں کے درمیان سے نکل رہا ہے، لوگ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ میں خوش ہوتا ہے اور اپنے لوگوں میں ظاہر کرتا ہے کہ دیکھو لوگ میری عبادت کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں سے کہا کہ اس وقت سجدہ نہ کرو تو ورنہ سورج کی عبادت کرنے والوں سے مشابہت ہو جائے گی، شیطان بھی خوش ہوگا کہ دیکھو یہ مجھے سجدہ کر رہا ہے، اس وقت سجدہ نہ کرو۔ وحینئذ یسجد لہ الکفار، وحینئذ یسجد لہ الکفار، اس وقت کفار اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ ثم صلی، اس کے بعد نماز پڑھنا چاہو تو پڑھتے رہو۔ فإن الصلاۃ مشہودۃ محظورۃ، اس لیے کہ نماز ایسا عمل ہے جس میں فرشتے حاضر بھی ہوتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔ حتی یستقل الظل بالرمح، یہاں تک کہ فرشتے اس کے لیے مشہودتن حاضر بھی ہوتے ہیں، اور فرشتے اس کو حاضر تو ہوتے ہیں لکھنے کے لیے، یا یعنی محضورتن کے معنی فرشتے حاضری دیتے ہیں تو حاضری دیتے ہیں، لکھتے ہیں، اور مشہودتن اس میں گواہ بھی بنتے ہیں۔ وہ مشہودتن کے معنی بھی حاضری کے بھی آتے ہیں اور گواہ بننے کے بھی آتے ہیں، تو بہرحال دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں۔ حتی یستقل الظل بالرمح، کب تک نماز پڑھتے رہو، پڑھنے کی اجازت ہے یہاں تک کہ سایہ نیزے کے ساتھ آ جائے۔ ایک نیزہ ہم نے صحرا میں میدان میں رکھا ہو تو صبح کے وقت اس کا سایہ لمبا ہوگا، اس کے بعد سورج اوپر جاتا رہے گا، سایہ چھوٹا ہوتا رہے گا، چھوٹا ہوتے 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 یہاں تک کہ کم سے کم مقدار میں جب پہنچ جائے گا، بعض جگہوں پر تو شاید بالکل نہ ہو مکہ مکرمہ میں، لیکن کم سے کم مقدار میں جو پہنچ جائے گا اس کو کہیں گے یستقل الظل برمح، یہ استوا کا وقت ہوتا ہے، اس وقت نماز پڑھنا رک جاؤ۔ ثم اقصر عن الصلاۃ فإنه حينئذ تسجر جہنم، اس وقت جہنم کو دہکایا جاتا ہے، نماز نہ پڑھو۔ فإذا أقبل الفيء، جب سایہ آنا شروع ہو جائے، فصلی، اب نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ فإن الصلاة مشہودۃ محظورۃ حتى تصلي العصر، یہ نماز پڑھنے کی اجازت قائم رہے گی، فرشتے بھی حاضری دیتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، گواہ بھی بنتے ہیں، یہاں تک کہ عصر کی نماز پڑھ لو۔ عصر کی نماز پڑھ لی، ثم اقصر عن الصلاۃ، پھر نماز پڑھنے سے رک جاؤ، حتی تغرب الشمس، غروب شمس تک۔
فإنها تغرب بین قرن شیطان، پھر جب غروب ہوتا ہے تو شیطان وہاں کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ غروب ہوتا ہے شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان، اور وحینئذ یسجد لہ الکفار، اس وقت کفار سورج کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ قال فقلت یا نبی اللہ فالوضوء حدثنی عنہ، یا رسول اللہ وضو کے بارے میں بھی بتا دیجئے، وضو کے بارے میں بتا دیجئے۔ فقال ما منکم رجل یقرب وضوءه فیتمضمض ویستنشق فیستنثر الا خرت خطایا وجهه وفیہ وخیاشیمہ، فرمایا کہ تم میں کوئی شخص نہیں جو اپنے وضو کے پانی کے قریب جائے، وضو واو کے فتحہ کے ساتھ جب آتا ہے تو وضو کا پانی، جو وضو کے پانی کے پاس جاتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، ینثرہ ناک صاف کرتا ہے، مگر اس کے چہرے کے، اس کے منہ کے، اس کے ناک کے جتنے گناہ ہیں سب دھل کر صاف ہو جاتے ہیں۔ ثم اذا غسل وجهه كما امره اللہ، پھر جب وہ چہرہ دھوتا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، الا خرت خطایا وجهه من اطراف لحیته مع الماء، مگر اس وقت بھی اس کے چہرے کے گناہ دھل کر گرتے ہیں داڑھی کے کنارے سے، پانی کے ساتھ پانی گر رہا ہوتا ہے داڑھی کے کنارے سے، اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی دھل کے گر رہے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ ثم یغسل یدیہ الی المرفقین، پھر اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے کوہنیوں تک، الا خرت خطایا یدیہ من اناملہ مع الماء، مگر اس کے گناہ ساتھ ساتھ دھلتے رہتے ہیں پوروں کے کناروں سے، جو پانی ٹپک رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ٹپک رہے ہوتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ ثم یمسح رأسہ، پھر جو اپنے سر کا انسان مسح کرتا ہے، الا خرت خطایا رأسہ من اطراف شعرہ مع الماء، تو اس کے سر کے جتنے گناہ دماغ سر وغیرہ سے متعلق ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں اس کے بالوں کے ساتھ جو پانی نکلتا ہے اس میں۔ ثم یغسل قدمیہ الی الکعبین، پھر جب وہ پیر دھوتا ہے ٹخنوں تک، الا خرت خطایا رجلیہ مع من اناملہ مع الماء، تو اس کے پیروں کے گناہ، پیروں کے انگلیوں کے پوروں کے پاس سے پانی کے ساتھ ساتھ گناہ بھی دھل کر نکل جاتے ہیں۔ فإن هو قام فصلى، پھر اگر وہ کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے، فحمد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، وأثنى علیہ، صرف وضو سے ہی گناہ معاف ہو گئے، اس کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، وأثنى علیہ ومجدہ، اللہ کی ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے، بالذی هو اہلہ، جس کا اللہ اہل ہے، وفرغ قلبہ للہ تعالی، اپنے دل کو اللہ کے لیے ہر چیز سے خالی کر لیتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتا ہے، الا انصرف من خطیئتہ کہیئتہ یوم ولدتہ امہ، اپنے گناہوں سے وہ اس طرح نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل پاک صاف ہوتا ہے، انسان وضو کر کے اچھی طرح 2 رکعت پڑھنے سے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث ابا امامة رضی اللہ تعالی عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ تو بات ہو گئی، امید کی جو بات تھی وہ تو ہو گئی۔ اب فرماتے ہیں عمرو بن عبسہ نے یہ حدیث بیان کی ایک اور صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، ان کو تعجب ہوا، ان کو لگا کچھ غلطی ہوئی ہے۔ فقال له ابو امامہ یا عمرو بن عبسہ انظر ما تقول، تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اے عمرو بن عبسہ غور کرو کیا کہہ رہے ہو، اتنی بڑی بات، اتنے چھوٹے عمل پہ اتنا بڑا، اتنی بڑی فضیلت، فی مقام واحد یعطى هذا الرجل، ایک عمل میں ایک چھوٹی سی بات میں اتنا بڑا اس شخص کو اتنی بڑی فضیلت اس شخص کو مل جاتی ہے، سوچو کیا کہہ رہے ہو۔ فقال عمرو یا ابا امامہ، تو عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو امامہ سنو، لقد کبرت سنی، میری عمر بڑی ہو چکی ہے، ورق عظمی، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واقترب اجلی، موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آپ کا خیال ہے اب میں جھوٹ بولوں گا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ ظاہر ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا مقصد بھی یہ نہیں تھا کہ جھوٹ ہے، مقصد یہ تھا کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی۔ تو عمرو بن عبسہ اس طرح فرما رہے ہیں کہ وما بی حاجۃ ان اکذب علی اللہ تعالی ولا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جھوٹی بات کہوں۔ آگے فرماتے ہیں ایک اور بات، لو لم اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا مرۃ او مرتین او ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثت ابدا به ولكني سمعته اکثر من ذلك، اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے صرف 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4
5 6 7 مرتبہ سنا ہوتا تو میں کبھی بھی کسی کے سامنے یہ حدیث بیان نہ کرتا، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 مرتبہ سے بھی زیادہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، تب جا کر میں آگے نقل کر رہا ہوں، اتنی تاکید۔ اچھا، یہ روایت ہو گئی، ایک اور روایت باقی ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ وعن ابی موسیٰ، حدیث نمبر 28، وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اراد اللہ تعالی رحمت امت قبض نبیها قبلها فجعله لها فرطا، جب اللہ تعالیٰ کسی امت کے ساتھ رحمت کا ارادہ فرماتے ہیں، مہربانی کا ارادہ فرماتے ہیں، تو ان کے نبی کو پہلے وفات دے دیتے ہیں، امت بعد میں باقی رہتی ہے۔ اور فجعلہ لہا فرطن، نبی کو ان کے لیے آگے راستے ہموار کرنے والا، پیشوا، آگے جانے والا اور راستہ آگے کے انتظامات کرنے والا بنا کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے آگے بھیج دیتے ہیں۔ وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ، جب اللہ تعالیٰ کسی امت کی ہلاکت کا ارادہ فرماتے ہیں، عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيٌّ، تو امت کو عذاب دیتے ہیں اس حال میں کہ نبی زندہ ہوتا ہے۔ فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ حَيٌّ يَنظُرُ، اس امت کو ہلاک کر دیتے ہیں، نبی زندہ ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَاكِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ، اللہ تعالیٰ نبی کی آنکھیں ٹھنڈی فرماتے ہیں، ان کو سکون پہنچاتے ہیں قوم کو ہلاک کر اس وجہ سے، قوم کو ہلاک کر کے اس وجہ سے کہ انہوں نے نبی کی تکذیب کی اور اس کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ مہربانی کی کہ کفار مکہ نے، اس زمانے کے لوگوں نے اور کتنے مختلف علاقوں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچائیں، اتنے عرصے تک بات نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب نہیں دیا، مہلت دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بھی برکت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رحمت اور مغفرت ہی کی دعا کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اکثر عرب کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کا یہ سلسلہ، ایمان والوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور اب تک الحمدللہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس امت پر رحمت اور مہربانی کی علامت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔